میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں آ کے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے کہ تاکہ آپ ہماری بات ایوان عدالت تک پہنچائے۔ آپ کا یہ فریضہ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ نے مظلوم کی آواز ہمیشہ ان ایوانوں تک پہنچا ہے جن کی بات رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد میں تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام بشارت سلیم میر ہے، میں چیئرمین ہوں سکول ایجوکیشن نان ٹیچنگ امپلائیز فورم کا۔ میرے بائیں طرف ہے مسٹر جیلانی صاحب جو آل ڈپارٹمنٹ کلرکر ایسوسیشن میونسپل فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے، اور میری دائیں طرف ہے میر مظفر صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہے آل ڈپارٹمنٹ کلرکر ایسوسیشن میونسپل فیڈریشن کے، اور اس کے بغل میں بھی جو بیٹھے ہیں اشرف صاحب ہیں، محمد اشرف، یہ ہے کشمیر پروونس کے پریزیڈنٹ سکول ایجوکیشن نان ٹیچنگ امپلائیز فورم، اور یہ ہمارے دائیں صاحب یہ رئیس صاحب ہے جو پبلسٹی سیکرٹری ہے سکول ایجوکیشن نان ٹیچنگ فورم۔ آج کی جو پریس کانفرنس کا ایک مدعا یہ ہے کہ ہمارا ایک برننگ ایشو 2-3 ہے، اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذریعے یہ اپنے جو حکام ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ۔ تو یہ ان میں 2-3 ایشو ہے، ایشو تو بہت ہے لیکن جو کور ایشو ہے ان پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم آج یہاں۔ ایک ایشو ہمارا ہے جو ڈی فریزنگ ہمارا ہے، ایک ہمارے پوسٹ جو ہے وہ فریز ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ڈی فریزنگ جو آلریڈی ہم نے بہت ایوانوں تک بات پہنچے ہیں، آج یہاں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ دوسرا ہے جو ہماری پروموشن ہے، پروموشن ہماری نہیں ہو رہی ہے، جبکہ ہمارے آئیڈینٹیکل کیڈرز جو ہے ان کی روز بروز پروموشن آرڈر نکل رہے ہیں لیکن ہماری نہیں نکل رہے ہیں۔ تیسرا ہے ہمارا کیڈر پروگریشن، جو ہم اسٹیگنیٹ وہیں پہ ہے جہاں آج سے 40 سال پہلے تھے۔ تو ان ایشوز پہ تفصیلاً بات کریں گے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب مسٹر جیلانی نیک صاحب۔ جی، میں ایک بار پھر آپ تمام چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے جڑے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا سے، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ طبقہ ہے جو ہماری ایسپریشنز کو، ہمارے معاملات کو ایوان بالا تک پہنچا کر ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک آج اس پریس کانفرنس کا تعلق ہے، جس کا انعقاد سکول ایجوکیشن نان ٹیچنگ امپلائیز فورم جموں کشمیر نے کیا ہے، اور جس کے عہدیداران چیئرمین صاحب، پروونشنل پریزیڈنٹ، سیکرٹری اور لاڑکا کے وائس پریزیڈنٹ اور سینٹرل باڈی سینٹف اور ضلع صدور اس پریس کانفرنس میں موجود ہے، اور ہم آپ کے وسادت سے اور اس پریس کانفرنس کے وسادت سے ارباب اقتدار تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں، بالخصوص ہمارے ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کشمیر جناب جی این اتو صاحب، ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن جموں زیزت، سیکرٹری سکول ایجوکیشن جموں اینڈ کشمیر، وردی چیف سیکرٹری، آنریبل منسٹر سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، آنریبل چیف منسٹر اور جناب ایل جی منوج سنہا صاحب، ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کے ایوانوں تک، ان کی خدمت میں ہم نے بارہا یہ گزارش کی ہے، یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا چاہے ڈائریکٹریٹ سکول ایجوکیشن کشمیر ہو یا ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن جموں ہو یا اس سے منسلک جو بھی آفسز ہیں، جو اس کے سبارڈینیٹ آفسز ہیں، ان میں جتنے بھی کلرکل اسائنمنٹس ہے، ان کلرکل اسائنمنٹ میں اکثریت ہماری ٹیچنگ سٹاف کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہمارا کیڈر ہے نان ٹیچنگ کیڈر وہ سفوکیٹو ایٹماسفیئر فیل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ یہ بات ہمیں ایوانوں تک پہنچائی، اگرچہ ہمارے آنریبل منوج سنہا صاحب نے، آنریبل منسٹر نے، آنریبل چیف منسٹر صاحب نے، ہمارے سیکرٹری ایجوکیشن نے کڑے سے کڑے جو احکامات تحریری طور صادر کیے ہیں، لیکن زمینی سطح پر ان کا اطلاق نہ کے برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس پریس کلب میں آپ سے مخاطب ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کشمیر سے یہ کہنا چاہتے ہیں اور ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن جموں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے پروموشن ایونیوز کو، جو ہمارے حقوق ہے، جو قانون کے مطابق ہیں، جو رولز ریگولیشنز کے مطابق ہے، وہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ تاکہ ایک اسٹیگنیشن پیدا ہو، کلرکل پوسٹس کو انفلڈ رکھا جائے، اور یہ جواز بنایا جائے کہ ہم مجبوراً جو ڈیفیشنسی ہے سٹاف کی، اس وجہ سے ہم ٹیچروں کو وہ اپنے جو حقیقی منصب ہے ان کو چھوڑ کر وہ کلرکل اسائنمنٹس پہ قبضہ کریں۔
میں آپ کے وسادت سے آنریبل منسٹر اپنے اسکول ایجوکیشن محترمہ سکینہ ایتو صاحبہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ایک سازش ہے، سوچی سمجھی چال ہے، یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھنا چاہتا ہوں. ڈائریکٹر ایجوکیشن جو سکول جموں ہے، جو وہاں پر ہماری اسٹرینتھ ہے ہمارے نان ٹیچنگ کی، ہمارے 24 سیکشن افسر ہے ٹوٹل، جو ہے جتنے بھی آفسز ہے جموں ڈویژن میں، چاہے وہ سی او آفسز ہو، چاہے وہ ڈائریکٹریٹ ہو، چاہے وہ ڈائٹ آفسز ہو، ان میں 24 ہمارے سیکشن افسر ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں 24 میں سے ٹوٹل 3 ایگزسٹنگ ہے، ٹوٹل 3 بندے اس وقت کام کر رہے ہیں اور 21 بندے ویکنٹ ہے، انفلڈ پوسٹ ہیں. اسی طرح ہمارے ہیڈ اسسٹنٹ کی پوسٹ ہیں وہاں پر 115 ہے، جو زڈیوز آفسز میں ہے، جو شیوز آفسز میں ہے، جو ہمارے ڈائریکٹریٹ میں ہے، جو ہمارے ڈائٹس آفسز میں ہیں. تو لیکن بدقسمتی سے اس وقت ٹوٹل 15 پوسٹ ایگزسٹنگ کارڈر میں کام کر رہے ہیں اور 97 پوسٹ ویکنٹ ہیں. اسی طرح جو سینئر اسسٹنٹ ہے وہ 375 پوسٹیں، 586 ہماری سینکشن اسٹرنگتھ ہے، لیکن ٹوٹل 375 پوسٹوں پہ اس وقت ایگزسٹنگ اسٹرنگتھ کام کر رہی ہے اور 211 ویکنٹ ہے. اور یہی حال اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ کشمیر کا ہے، جہاں پر 24 سیکشن افسروں میں ٹوٹل اس وقت 8 کام کر رہے ہیں اور 22 ویکنٹ ہے. اسی طرح 114 ہیڈ اسسٹنٹ میں ٹوٹل 33 کام کر رہے ہیں اور 91 ویکنٹ ہے. اسی طرح ہمارے سینئر اسسٹنٹ 554 ہے جن کی اسٹرنگتھ، اور اس میں ٹوٹل 237 کام کر رہے ہیں اور 317 ویکنٹ ہے. یہ جو فگرز ہے یہ کلیئر جو ہے شو کرتا ہے، یہ کلیئر عیاں ہے کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو سوچی سمجھی چال ہے، اس کے تحت ہمارے پوسٹس کو انفلڈ رکھ کر ٹیچروں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ہماری کلرکل اسائنمنٹس کو ان پہ قبضہ کریں، اور یہ جواز بنائے کہ جو ڈیفیشنسی آف کلرکل سٹاف ہے اس کی وجہ سے ہم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں فیڈنگ کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں، جہاں ہمارے لائبریرین ہے، جہاں ہمیں لیب اسسٹنٹ ہے، جہاں ہمارے جونیئر اسسٹنٹ ہے، اس میں 4522 پوسٹوں کو فریز کیا گیا، اور وہ ڈائریکٹ کوٹا نہیں ہے، وہ پروموشنل کوٹا فریز کیے گئے ہیں. 4522 پوسٹیں 2019 میں، جو وہ فیصلہ تھا وہ بالکل غیر آئینی تھا، کیونکہ اس نے سے ہمارے حقوق چھینے گئے. لہذا میں آپ کی وسادت سے ایل جی منوج سنہا صاحب کو، اپنے چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب کو، اور بالخصوص سکینہ ایتو صاحبہ کو ان کے سامنے اعتراض پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ایشوز ہے ڈیفریزنگ کا، یہ 4522 پوسٹیں ان کو ڈیفریز کیا جائے. جس طرح انہوں نے ایک پرپوزل مانگا ہے کہ جو 50% ٹیچرز جو فریز کیے گئے ہیں، تاکہ جو گراؤنڈ میں ہمارا یوتھ ہے، جو کوالیفائڈ یوتھ ہے، ان کے لیے جو ہے موقع ملے گا. اسی طرح جو 4522 پوسٹیں ہیں ان میں بھی 50% جو ڈیفریز کیا جائے، تاکہ جو اپائنٹمنٹ ایونیوز، جو نوکری کا موقع ملے جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا کیڈر ہے جو سفوکیشن فیل کر رہا ہے ان کو موقع ملے. اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹر جموں اور ڈائریکٹر کشمیر دونوں سے پوچھے کہ آپ نے 99% اگر 95% یا 99% جو کلرکل اسائن جو ہے پوسٹس انفلڈ کیوں رکھے ہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جب ان کو انفلڈ رکھا جائے تو جو ایک مافیا ہے، جو سوچی سمجھی چال کے تحت ان ٹیچروں کو ان اسائنمنٹس پہ بٹھایا جا رہا ہے. اور ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر واقعی گورنمنٹ اسی طرز پہ چلنا چاہتے ہیں تو ان جو ٹیچر صاحبان ہماری کلرکل اسائنمنٹوں پہ بیٹھے ہیں ان کو کلرک ری ڈیزگنیٹ کیوں نہ کیا جائے، پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ اس پریس کانفرنس کو آرگنائز کرنے سے پہلے ہم ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں سے بھی ملے، کشمیر سے بھی ملے، تھرو میمورینڈم ہم سیکرٹری صاحب سے بھی ملے، ہم منتری صاحب سے بھی ملے، ہم چیف منسٹر صاحب سے بھی ملنے جا رہے ہیں. اور ہم نے اس بارے میں اس دفعہ یہ کلیئر پوزیشن رکھی ہے کہ اگر ان پوسٹوں کو جو انفلڈ ہے، جس کی وجہ سے ٹیچر قبضہ کر رہے ہیں ہمارے پوسٹوں پہ، ہمارے لیے سفوکیٹو جو سسٹم کریٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا حق جو ہمارے عظیم ملک کے عظیم آئین نے دیا ہے اس کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، تو پھر یقیناً ہمیں وہی راستہ اپنانا ہوگا جس
रास्ते पर हमारा कैडर कभी बिलीव नहीं करता है। आपको मालूम होना चाहिए यही वो कैडर है जिसको खाना खाने की फुर्सत नहीं है। हम राउंड द क्लॉक काम करते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इस वक्त एक आयरन लेडी हमारे डिपार्टमेंट को चला रही है वो इस मसले का संज्ञान लेकर हमारे इन जायज़ मामलात को हल करेगी।